نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ اللہ سبحانہ و تقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق اور موافق انسانوں کی تربیت کے لیے، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تقدس کا کلام ہے، صفت ذاتی ہے، لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا کا پورا رمضان المبارک میں اور شب قدر میں نازل ہوا، جسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر میں، جو بڑی فضیلت والی رات ہے، نازل ہوا۔ اور قرآن کریم کا خاص مہینہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، یعنی رمضان اور قرآن آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام کو تراویح پڑھائی۔ اب قرآن کریم اترنے کا دور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے، اور آپ کے پیچھے بطور مقتدی وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، جو کائنات کے مقدس ترین لوگ ہیں، اور انبیاء کے بعد ان جیسی مقدس جماعت آئے گی نہیں۔ تو یہ جماعت اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہوگی، کتنی خوبصورت لگتی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن تشریف لائے، پھر نہیں آئے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے، آپ پھر بھی نہیں آئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ایسا لگا، اور اس بات کا میرے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز فرض قرار دے دی جائے، اور پھر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو اور فرض قرار دے دی جائے۔ یہ اس لیے کہا کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ، اتنی خوبصورت جماعت، اتنے برگزیدہ لوگ اللہ کے پسندیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ فرما دے بھائی یہ فرض ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، صحابہ کرام پڑھتے رہے، صحابہ کرام اسے پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت سے حفاظ شہید ہوئے، اور اس بات کا اندیشہ ہوا کہ قرآن کریم کی حفاظت امت مسلمہ کے لیے ایک مسئلہ نہ بن جائے۔ تو پھر قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر کیا گیا، اور اسے ایک جگہ جمع کیا گیا، جس کی تفاصیل حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور قرآن کریم میں 23 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر جو مشورہ دیا وہ موافقت کر گیا لوح محفوظ میں، اور آسمان دنیا پر موجود کلام پاک سے، اللہ کی منشا سے
اور وہی بات اللہ سبحانہ و تقدس نے اتاری، یعنی قرآن کی منشا کو، اللہ کی منشا کو حضرت عمر بھانپ گئے۔ تو حضرت عمر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں سب سے بڑے قاری قرآن ہیں، جن سے ایک دن خود حضور نے کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، تو حضرت ابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو سناؤں، آپ پر تو اترا ہے، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب نے جب یہ بات سنی تو رو پڑے، کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابی تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ تو روتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا۔ حضرت ابی بن کعب اللہ کے حکم پر سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے قرآن سن رہے ہیں۔ ان ابی بن کعب کو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں صحابہ کی مقدس جماعت کا امام مقرر کیا، اور رمضان المبارک میں باقاعدہ بلا ناغہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع ہوئی، اور آج 1400 سال سے امت مسلمہ اور حرمین الشریفین میں 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے جماعت سے تراویح پڑھائی، صحابہ کی سنت ہے اور صحابہ کی پوری جماعت اس پر متفق ہو گئی۔ تو رمضان المبارک میں قرآن کریم تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر تراویح کو بیچ سے نکال دیں تو آپ بتائیے کہ رمضان کی راتوں میں کتنا رنگ رہ جائے گا اور کتنا مزہ رہ جائے گا۔ مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، پارکس میں، عیدگاہوں میں، بڑی بڑی جگہوں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور مختلف جگہ پر تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو حافظ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تراویح پڑھائے، اور ہر وہ شخص جس کا بچہ حافظ ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ تراویح پڑھائے اور میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سنوں۔ کسی مسجد میں جگہ مل جائے، مساجد بھر جاتی ہیں، تو گھروں میں، پارکس میں، کسی اور جگہ پر، مارکیٹوں میں، کہیں پر بھی قرآن کریم تراویح میں حفاظ پڑھاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے۔ جتنا قرآن کریم اس وقت تک نازل ہوا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے اس کا دور کرتے، اور جب آخری رمضان المبارک آپ کی حیات طیبہ کا آیا سن 10 ہجری میں، تو پورے قرآن کریم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے 2 مرتبہ کیا۔ دور یعنی آپ انہیں سناتے تھے، وہ آپ کو سناتے تھے۔ 2 مرتبہ پورے قرآن کریم کا دور کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، امت کے بڑے ہر دور میں رمضان المبارک کو قرآن کریم سے ایسا جوڑ دیتے تھے کہ بس قرآن کریم کی تلاوت تلاوت تلاوت، اور قرآن کریم کی تلاوت عام اذکار سے، جو قرآن کریم کے اذکار کے علاوہ ہیں، ان سے کہیں زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور وہ مجھ سے اتنا مشغول رہتا ہے کہ دوسری دعائیں بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعائیں کرنے والوں سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں۔ قرآن کریم رمضان المبارک کی برکت حاصل کرنے کا، اس کے خزانوں کو لوٹنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ اور رمضان المبارک میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ الف لام میم حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم لفظ ہے، یعنی الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو صرف الف لام میم پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں تو نفلی عبادت کا درجہ فرض کے
برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس قرآن کریم کی تلاوت پر، اس کے ایک ایک حرف پر، اس کے لفظ پر، اس کی آیات پر کتنا عطا فرمائیں گے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، دنیا کی کوئی مشین اس کا حساب نہیں کر سکتی۔ اور پھر رمضان المبارک جس میں روزہ رکھا گیا تاکہ انسان نفس کی آلائشوں سے پاک ہو۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات ابھر آتی ہیں، اور جب تک انسان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے، تو اس کا نفس قابو میں رہتا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں تو روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی غذا کم ہو جائے، جو بہت زیادہ کھانے کا عادی ہے وہ کم کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے بھی فرمایا کہ کوئی برتن جو بھرا ہوا ہو دنیا میں پیٹ سے زیادہ بدتر نہیں ہے، یعنی پیٹ وہ سب سے بدترین برتن ہے جسے بھر دیا جائے، یہ مکمل بھرا ہوا بدترین برتن ہے۔ آپ نے فرمایا 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے رکھ لو، ایک پانی کے لیے، اور ایک خالی رکھو یعنی ہوا کے لیے رکھ لو۔ بھرے ہوئے پیٹ کو پسند نہیں فرمایا گیا اسلام میں، اور رمضان المبارک کے تو خاص مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ غذا کم ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری میں اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ مدہوش ہو جاتے ہیں، چلا نہیں جاتا۔ فجر کی نماز میں ذرا سی تاخیر ہو تو ہم پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ معدہ بھاری ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن پہ مسلط کر لیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہنا، سارا دن بھوکا رہنا، اور بس یہ سوچ سوچ کے کھاتے چلے جاتے، کھاتے چلے جاتے، پیتے چلے جاتے، حتیٰ کہ وہ روزہ جو صحت کا ضامن ہے، وہ روزہ جو انسانی جسم کے لیے دنیا کا سب سے بہترین علاج ہے، وہ روزہ ہم کھا کھا کر ہم اس کے منافع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر افطار آتا ہے، اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سحری کے ڈکار افطار تک آ رہے ہوتے ہیں، اور افطار میں نئے جوش و جذبے سے ہم بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، اور پھر چھوٹتے ہی جو ہم پینا شروع کرتے ہیں، اتنا پیتے اتنا پیتے اتنا پیتے کہ خود اپنے آپ سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کھانا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات تو ہمیں مغرب کی نماز کا ہوش نہیں رہتا، نماز کے لیے چلے جائیں تو واپس آتے ہی پھر دسترخوان۔ اور پھر اس کے ساتھ بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک پہچانا جائے ہماری نمازوں سے، ہمارے نوافل سے، ہماری تہجد سے، ہمارے اذکار سے، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے سے، ان چیزوں سے ہمارا رمضان پہچانا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان کی پہچان کیا ہے کہ رمضان میں پھینیاں ہوتی ہیں، رمضان میں پکوڑے ہوتے ہیں، رمضان میں سموسے ہوتے ہیں، جلیبیاں ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں دسترخوان پر رنگ برنگے مشروب ہوتے ہیں، پکوڑوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایسے رائتے ہوتے ہیں، دہی بڑے ہوتے ہیں، آلو چھولے بنتے ہیں، چنے بنتے ہیں، چٹپٹی چیزیں بنتی ہیں، پاپڑ بنتے ہیں۔ سحری کا دسترخوان بھی بہت بڑا، اور افطار کا دسترخوان چٹپٹی چیزوں سے بھرا ہوا۔ تو کھا کھا کر ہم رمضان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو ضائع کر دیتے ہیں، اور افطار میں اور افطار کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہونے کا ہوش نہیں رہنا، ہمت نہیں رہتی، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اپنے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ۔ کیا رمضان کی پہچان یہی رہ گئی؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، حیرت ہے رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے دسترخوان پر پکوڑے نہیں ہیں، سموسے نہیں ہیں، آپ نے شربت نہیں بناتے رمضان میں۔
اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے اصلی مقاصد کو پہچانیں، اور رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور بلا شک و شبہ وہ بڑھتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا رزق بڑھا ہے وہ سارا کا سارا رمضان میں ہی کھا جائیں۔ اگر ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں تو رمضان میں جو مومن کا رزق بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ رمضان میں بہت تھوڑا کھا کر سحری کرتے ہیں اور افطار میں بہت کم کھا کر افطار کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مشقتوں پر آمادہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں پورے رمضان میں ان کا رزق نہیں بڑھتا۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رزق بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کھاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو اس کا کلی رزق ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بونس ملتا ہے۔ تو اگر رمضان میں یہ بہت زیادہ نہیں کھا رہا تو اس کے رزق میں تب بھی برکت ہے، وہ باقی مہینوں تک جائے گی، باقی زندگی تک اس کے اثرات جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں اگر نہیں کھایا تو اس کا رزق بڑا تھا یا بڑا ہی نہیں، اور اس نے رمضان میں نہیں کھایا تو رمضان کی تاریخ ختم ہوئی، عید کا چاند ہوا تو اس کے رزق کا معاملہ ختم، اب یہ پرانی روٹین پر آ گیا۔ نہیں، رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ کوٹا دے دیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں ہی کھا کھا کے پورا کر لیتے ہیں، اور بعض جو رمضان میں خود کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس رزق کی برکتیں جو بڑھتا ہے پورے سال پر محیط ہو جاتی ہے، ان کو اللہ دیتا ہے۔ بعض کھا کھا کے اپنے معدے میں ہی بھر لیتے ہیں اور بعض دوسروں کو کھلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک اخوت کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، مجاہدات کا مہینہ ہے، نفس کو مشقتوں پر آمادہ کرنے کا مہینہ ہے، شہوت کو توڑنے کا مہینہ ہے، جسم کو، نفس کو، معدے کو بھوک کا عادی بنانے کا مہینہ ہے، خود کو عبادت پر لانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت۔ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں افطار سحری کے وقت پورا خاندان دسترخوان پر ہے اور ہم ٹی وی چلا لیتے ہیں، وہاں سحر ٹرانسمیشن جاری ہے سحری کے نام پر، اس میں زیادہ سے زیادہ فیمس اور مشہور چہرے لائے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اشتہارات حاصل کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اشتہارات ہی مقصود ہے، اسی سے پیسہ کمانا ہے۔ اب ان اشتہارات میں میوزک بھی ہے، اس میں متحرک تصاویر بھی ہیں، اس میں خواتین ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بچیاں ہیں، اس میں نامحرم چہرے ہیں، اس میں بے پردگی ہے۔ یہ ہمارا روزہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں سحری کے وقت کا پتہ لگ جائے، حالانکہ سحری کے وقت کے لیے پرانے دور کے ڈھولچی گھوم رہے ہیں گلیوں میں، نہ ہو ڈھول تو سب سے بہتر ہے، آوازیں لگانے والے گھوم رہے ہیں، سائرن بج رہے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں میسیجز کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ یہ وقت ہے، مسجد سے بار بار اعلان ہو رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اس سب کے باوجود پورا خاندان ٹی وی کھول کے بیٹھا ہے۔ یہ وہ آلہ ہے جسے رمضان المبارک میں پہلے ادوار میں، قریب کے ادوار میں بند کر دیا جاتا تھا، اسے چلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں کہ یہ روزے برباد کرے گا، عبادتوں کو برباد کرے گا، وقت کو ضائع کرے گا۔ آج اسے باقاعدہ سامنے رکھا ہوا ہے اور سحری کے وقت اس کی طرف دیکھ دیکھ کے سحری چل رہی ہے، اور شیطان کی طرف سے دھوکہ اور ان لوگوں کی طرف سے دھوکہ کہ جناب دین کی باتیں ہو رہی ہیں، سحری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں نامحرم خواتین بیٹھی ہیں، نامحرم کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، چہرے کا تو ہے ہی ہے۔ سحری کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے، میوزک سنتے ہوئے، نامحرم چہروں کو دیکھتے ہوئے یہ روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تو آنکھ کی حفاظت کہاں رہی، کان کی حفاظت کہاں رہی، نفسانی خواہشات کہاں ٹوٹیں؟ پھر دن میں کئی مرتبہ اسے خبروں کے نام پہ کھول لیتے ہیں،
اور پھر افطار کے وقت پھر چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس میں وہی میوزک، وہی اشتہارات، وہی نامحرم خواتین، یعنی سحر اور افطار وہ ٹی وی کے سامنے چلے گئے، اس کے ساتھ جڑ گئے. اور جب ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ چینل مناسب نہیں ہے، فلاں پہ چلتے ہیں، فلاں پہ چلتے ہیں. اسی طرح چینل ٹیون ہو رہے ہوتے ہیں جیسے عام زندگی میں ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف چہرے، مختلف آوازیں، میوزک، اور اسی دوران وہ دوسرے غیر ملکی چینلز جن پہ گانے چل رہے ہیں، جن پہ اور بیہودہ چیزیں چل رہی ہیں، جن پہ موویز چل رہی ہیں، وہ سب اسی دوران تواتر سے نظر سے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ریموٹ کنٹرول حرکت کر رہا ہوتا ہے، چینلز ٹیون کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور روزہ اور اس کے مقاصد ضائع ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزہ رکھا وہ کھانے پینے سے رک گیا، لیکن وہ گناہ سے نہیں رکا، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے وہ نہیں رکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھوکا رہے. روزہ تو نہ ہوا، یہ تو بھوکا رہنا ہے. روزے کا تو اصل مقصد ہے گناہوں سے رک جانا. یہ ٹی وی سے شروع ہونے والا، چینلز سے شروع ہونے والا، چینلز پہ ختم ہونے والا اشتہارات، میوزک، نامحرم چہرے، یہ سب کچھ جب جمع ہو گیا تو روزہ کہاں رہا؟ کل تک تو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہمیں یہ بات سمجھاتے تھے، ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتے تھے. آج ہم یہ باتیں سننے کو تیار ہیں، اگرچہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے. لیکن جب ہم بچوں کو ساتھ بٹھا کر دین کے نام پر یہ سب کچھ انہیں دکھا رہے ہیں اور ان سے کروا رہے ہیں، کل یہ بچے اس چیز پر لڑنے کو تیار ہو جائیں گے. وہ کہیں گے آپ ہمیں کیسے منع کر رہے ہیں؟ ہمارے ابا اور ہمارے دادا اور ہماری امی اور ہماری خالہ اور ہماری نانی اور دادی ہمارے ساتھ ہوتی تھی. ہمارے خاندان کا پورا طریقہ ہے کہ ہم دسترخوان سجاتے ہیں اور سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور ٹی وی سے ہمارا سحر ہوتا ہے اور ٹی وی سے ہمارا افطار ہوتا ہے. ہمارا تو طریقہ ہی ہے. یہ ہمیں تباہی کے ایسے گڑھے میں لے جا کے کھڑا کر دے گا جہاں سے ہماری نسلیں پھر واپس نہیں آئیں گی. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات کے حصول کے صحیح طریقے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم غلط طریقے اپناتے تو برکات تو ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتی. عبادت کے نام پر جانے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں یہ پوچھنا کہ آج کس نے کتنے پارے پڑھے، آج کس نے کتنے نوافل پڑھے. گھر میں انعام کا اعلان کرنا. کیا ہمارے یہاں انعام کا اعلان نہیں ہوتا کہ جو اتنے مارکس لائے گا، فلاں گریڈ لائے گا، جو اتنا پڑھے گا، اتنی اسٹڈی کرے گا، اسے یہ انعام ملے گا، یہ لے کر دیا جائے گا، وہ لے کر دیا جائے گا. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچوں سے کہ جو سارے روزے رکھے گا میں اسے یہ انعام دوں گا، جو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے گا اسے یہ انعام ہے، گھر میں جو بچیاں نماز کی پابندی کریں گی انہیں یہ انعام ہے، روزانہ گھر میں 10 پارے جو تلاوت کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے. عید پر آپ نے ویسے ہی سب کچھ بچوں کو لے کر دینا ہے تو انعامی اسکیمز کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے کام میں اور بر یعنی نیکی کے کام میں فرمایا ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور شریعت میں ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں. مسابقہ ہونا چاہیے، گھروں میں یہ فضا قائم کرنی چاہیے. بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو روزے رکھوائیں، بچہ اگر تیار ہو بھی جائے تو ہم کہتے ہو ابھی چھوٹے ہو تم رہنے دو، تم سے نہیں رکھا جائے گا. کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ کیا 6 7 سال کی عمر میں آپ نے روزے نہیں رکھے؟ کیا بچے رکھتے نہیں آئے؟ آج کے بچے بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں یہ توفیق. ہم کیا کرتے؟ ہم اسے ایک فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں تو ہم پر تو فرض ہے ہی، چلو ہم ہی جیسے کیسے پورا کر لیں، بہت ہے بچہ کرنے کا، تم پر فرض نہیں ہے. یعنی گویا خدا نہ خواستہ یہ کوئی مصیبت ہے، یہ کوئی مشکل ہے، بچے کو روک رہے ہیں، جب بڑے ہو جاؤ گے پھر رکھ لینا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ، چھوٹا سا بچہ روزہ رکھنے پر تیار ہے. بچوں کو مساجد میں ساتھ لے جانا چاہیے رمضان میں. یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے اور بچے جا کے مسجد میں شور کرتے ہیں. آج آپ مسجدوں میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے بڑے، آپ کے والد، آپ کے دادا آپ کو مسجد میں لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ. آج آپ اپنی نسلوں کو نہیں لے کر جائیں گے. جب آپ نہیں لے کر جائیں گے خود مسجد میں تو کل کون ہے جو ان کو لے جائے گا مسجد میں؟ بچوں کو آداب سکھانے چاہیے مسجد کے، ان کو طریقہ بتانا چاہیے. ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گھر آ کر انہیں سمجھانا چاہیے، بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ بار بار سمجھائیں گے. یہی بچہ تھا نا، کل اسکول نہیں جاتا تھا، آج اکیلا آتا جاتا ہے.
یہ بچہ تھا، اسے نہ چلنا آتا تھا، نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، نہ بات کرنی آتی تھی. آج کے دن تک اسے مہمانوں میں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا نہیں آتا. آپ اسے بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. اسی طرح مسجد لے جا کر مسجد کی تربیت کریں، مسجد میں بھی سمجھائیں، راستے میں بھی سمجھائیں، گھر آ کر بھی سمجھائیں. جب بچہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے تو بچے کو انعام دیں، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار محبت سے اسے سمجھائیں. جہاں وہ دیکھیں کہ بچہ جان بوجھ کر رہا ہے تو تھوڑی سی سختی بھی اس پہ کر دیں، لیکن اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں. کل جب آپ نہیں ہوں گے یہ مسجد جائے گا، رو رو کر آپ کے لیے دعائیں کرے گا اور کہے گا ہاں ہاں میرے ابا مجھے لے کر جاتے تھے، میرے دادا میرے نانا مجھے لے کر جاتے تھے. یہ ضرور ہے کہ جب بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں اور انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھائیں تو صفوں کے بیچ میں کھڑے نہ ہوں، مسجد کی صف کے کنارے پر کھڑے ہوں تاکہ آپ کے بچوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اور رمضان المبارک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیلریز میں اور چھتوں پر تراویح ہو رہی ہوتی ہے مسجد میں، تو ایسے حضرات اوپر چلے جائیں، جماعت کو متاثر نہ کریں. رمضان المبارک میں نمازیوں کا ازدحام ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، نمازی بڑھ جاتے ہیں. مساجد کے بجلی کے بل بڑھ جاتے ہیں، صفائی کے انتظامات کے لیے افراد کا تقرر بڑھ جاتا ہے. پانی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، واش روم اور وضو خانوں کی صفائیاں بار بار کرنی پڑتی ہیں. لوڈ کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے بعض اوقات کوئی پنکھا خراب ہو جاتا ہے، کوئی فیس اڑ جاتا ہے، بجلی نہیں آتی کسی وقت. ہم مساجد جاتے ہیں، ہم اپنے محلے کی مساجد میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. وہ جسے اللہ نے ہماری مسجد کا امام بنایا ہے، جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مؤذن جو ایسے عمل پر مامور ہے، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ آذان کا ثواب کیا ہے تو تلواریں نکل آئیں، گردنیں کاٹ دو ایک دوسرے کی کہ نہیں آذان میں نے دینی ہے. وہ مؤذن کون؟ وہ مؤذن جو 5 وقت آذان دیتا ہے، 5 وقت اقامت کہتا ہے، اور شاید پورے محلے کا واحد آدمی جو 5 نمازیں روزانہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتا ہے. امام صاحب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مصلی پہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا جائے. ہم اس مؤذن سے بدتمیزی کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے خادم سے الجھ جاتے ہیں. کیا ہمارے گھروں کے پنکھے خراب نہیں ہوتے؟ ہماری موٹریں خراب نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں گھر میں صفائی کا معاملہ نہیں آتا؟ وہ مسجد جہاں رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں 1500 آدمی، ظہر میں 1500 آدمی، عصر میں 1500 آدمی، مغرب میں 2 ڈھائی 3000 آدمی، تراویح کی جماعت، اور پھر وہ 20 رکعتیں تراویح کی الگ، اور وتر اور رش، اور 24 گھنٹے لوگوں کا آنا. وہاں کے واش روم میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں کے وضو خانے میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہاں کے پنکھے میں، وہاں کی بجلی میں مسائل ہو سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم جا کر یہ کہیں میں الیکٹریشین ہوں، اگر مسجد میں کوئی مسئلہ ہو یہ میرا نمبر ہے، جب چاہیں مجھے کال کریں، میں مسجد کی صفائی میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے آپ رقم لیجئے، رمضان میں بل بڑھ جائے گا، یہ مسجد کے لیے میں رقم دے رہا ہوں. اس نیت سے دینا کہ میں جاتا ہوں اسے استعمال کرتا ہوں. صرف یہ نیت نہیں، اس کے ساتھ یہ نیت کہ پورا محلہ مسجد استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں مجھے شریک کرے، اس میں میرا حصہ ڈل جائے، میں مسجد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. ہم کتنی منفی سوچ رکھتے ہیں. رمضان المبارک میں روزے میں ہم لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، میں دوسری میں پڑھوں گا. وہ جو پہلے آ کر بیٹھے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا اور منع کیا، فرمایا لوگوں کی گردنیں مت پھلانگو مسجد میں. کیا حال ہو گیا ہمارا، کیا حال ہو گیا ہمارا. مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے. رمضان المبارک میں ہم مسجد جاتے ہیں تو ایک قرآن شریف خاص کر لیتے ہیں، ہم ایک رحل خاص کر لیتے ہیں، ہم اپنی بیٹھنے کی جگہ اور اوپر کا پنکھا خاص کر لیتے ہیں، جا کر ہم وہی پنکھا چلاتے ہیں، اسی جگہ بیٹھتے ہیں، وہیں رحل اور قرآن شریف رکھا ہوتا ہے. ہماری رحل کوئی اٹھا لے، ہم کہتے ہیں یہ میری ہے. آپ کی کہاں سے ہو گئی میاں؟ مثال کے طور پہ آپ نے بنوائی ہے، خریدی ہے، آپ لے کر آئیں، لیکن جب آپ نے مسجد میں رکھ دی تو آپ کی کہاں رہی؟ آپ کی تو تب ہے، آپ لائیے گھر سے اپنے ساتھ واپس لے جائیے. جب آپ نے مسجد میں رکھ دی وہ ساری امت کی ہو گئی.
یہ قرآن شریف میرا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے قرآن شریف کے وہ عکس، اس کے چھاپے الگ ہوتے ہیں، تو بعض بزرگ حضرات سارا دن ایک ہی میں پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہ قرآن شریف نہ لیں جو عام حصے میں رکھا وہ لے لیں۔ جگہ کا خاص کرنا، سنتیں پڑھ کے آئے کہ یہاں سے ہٹ جائیں، یہ میری جگہ ہے۔ مسجد میں بھی یہ ہوتا ہے، کمال ہے۔ مسجد میں یہ میری جگہ، یہاں سے ہٹ جائیں، میں اس پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں۔ آپ کہاں؟ شاید اتنی فرمائشیں اور اتنی ضدیں تو آپ کے گھر میں پوری نہیں ہوتی ہوں گی۔ اور بعض جو بزرگ آئمہ ہیں، پرانے ہیں، جن کے سامنے بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو وہ بعض اوقات ازراہ تفنن یا بعض اوقات دکھ سے کہتے ہیں جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ آ کر مسجد میں شور کرتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ عزت دار آدمی نہ گھر میں شور کرتا ہے، نہ مسجد میں شور کرتا ہے، نہ گلی محلے میں شور کرتا ہے۔ مسجد میں اور آواز کا اونچا کرنا، مسجد میں اور امام اور مؤذن اور خادم سے بدتمیزی کرنا، مسجد میں کہنا یہ پنکھا خراب ہے، یہ فلاں یوں ہے، یہ فلاں یوں ہے۔ ارے مسجد کمیٹی والے یا مدرسے والے یا جامعہ والے یا اس کی خدمت کرنے والے وہ 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک شادی ہونی ہوتی ہے نا، اور اس میں لے دے کے 300 سے 500 لوگ آنے ہوتے ہیں، کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے۔ اب تو ویسے ہی شادی ہالز میں ہو گئی، وہیں آتے ہیں، وہیں سے نمٹا کے سلٹا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ آنا شادی ہال میں، برتن وہاں کے، کرسیاں وہاں کی، ٹیبلز وہاں کے، کھانے کا انتظام پکوان والوں کے پاس، اور وہاں سے پک کے کھانا آنا اور ویٹرز نے سرو کر دینا، اس کے باوجود پریشانی، ڈیوٹیاں، خاندان کے بچوں کا تقرر، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا۔ کبھی سوچا کہ مسجد میں ہر نماز میں رمضان المبارک میں 1000 1500 2000 آدمی آتا ہے، سب وضو کر رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، صفیں بچھی ہوئی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، ٹائم سے بند ہو رہی ہیں، دریاں بچھ رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں۔ مسجد کے صحن میں کتنی مٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ یہ کون ہے جو ہر نماز کے بعد اسے صاف کرتا ہے، وہاں پونچھا لگاتا ہے، وضو خانے کو دھوتا ہے، واش رومز کو دھوتا ہے؟ وہ کون ہے لوڈ شیڈنگ کے اس دور میں بالکل وقت پر آ کر جیسے ہی بجلی آتی ہے پانی چڑھانا شروع کرتا ہے، اوپر پانی چیک کرتا ہے، نیچے آ کے چیک کرتا ہے، ٹوٹیوں کو چیک کرتا ہے، یہ موٹریں جل جاتی ہیں؟ کون ہے جو ان کو وقت پر بناتا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی اخلاقیات کو بلند کرنا چاہیے ہمیں مساجد انتظامیہ، کمیٹی، خدمتگاروں، خدمت کرنے والوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ وہ حضرات جنہیں اللہ سبحانہ و تقدس کرم کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں کہ وہ صرف رمضان المبارک میں عام دنوں میں نہیں آتے مسجد، اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں، شیطان بند ہو جاتا ہے، وہ رمضان میں مسجد میں آتے ہیں۔ کم از کم وہ تو یہ حرکتیں نہ کریں کہ ایسی حرکتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے مسجد میں آئے۔ پتہ لگا ادھر رمضان کا چاند، عید کا چاند، شوال کا چاند ہوا، شیطان چھوٹا اور یہ غائب۔ ایسی حرکتیں نہ ہوں کہ جس کی نحوست ہم پر پڑے اور اس کی نحوست کی وجہ سے رمضان کے بعد مسجد میں ہمارا داخلہ بند ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں، ہم نوافل میں مقابلہ کروائیں، ہم تلاوت میں مقابلہ کروائیں، بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیں کہ بیٹا یہ فقیر کو دے آؤ، بیٹا یہ مسجد کے گلک میں ڈال دو، یہ مدرسے میں جا کے جمع کرا کراؤ۔ ہمارے گھر کے دسترخوان پر کتنے پکوان، کتنے کھانے ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں مسجد ہے، اس کے امام صاحب ہیں، پورا سال خدمت کرتے ہیں۔ ایسا آن ٹائم اور ان ٹائم آدمی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ذرا سا ایک سیکنڈ اوپر ہو جائے لوگوں کی گردنیں یوں گھومنے لگتی ہیں کہ گویا کسی روبوٹ نے آ کر مصلی پر کھڑا ہونا تھا۔ 5 وقت پر اذان، سردی گرمی، خزاں بہار، صبح دوپہر شام، وقت پر اذان، وقت پر نماز۔ ان دینداروں سے دعائیں لیں، ان سے تعلق جوڑیں، اپنے گھر کے رزق میں برکت کے لیے علاقے کے امام صاحب کے گھر ہم افطار بھیجیں جتنی توفیق ہو۔
اور اس سے کہیں زیادہ حق ہے کہ اگر ہمارے محلے میں مدرسہ ہے، جامعہ ہے، جہاں طالب علم رہتے، رہائشی، جو پورے ملک سے آئے ہوئے مسافر، اور ان کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھنے آئے، وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے، وہ قال اللہ قال رسول سیکھنے آئے. یہ وہ کائنات کے مقدس لوگ ہیں جنہوں نے آج کے مادی دور میں جو کالجز نہیں گئے، یونیورسٹیز نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، وہ دنیاوی ڈگریاں نہیں چاہتے، وہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے، قرآن کے لیے، علم کے لیے، حدیث کے لیے، دعوت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. مسافر بن کے آ کے ہمارے محلے میں رہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ہم انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا فرشتے برکت کے لیے ان سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے پیروں میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں 24 گھنٹے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ. یہ وہ ہیں. ہم انہیں اپنا مہمان سمجھیں اور روزانہ اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، گھر والوں کو یہ عادت ڈالیں، اونچی آواز سے پوچھیں بھائی مدرسے کے طلبہ کے لیے، جامعہ کے طلبہ کے لیے افطار بھجوایا؟ اور جب وہ قبول کریں تو ہمارے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ آئے کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے مہمانوں پہ کوئی احسان کر سکتا ہے؟ ہمارے دل میں یہ آئے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنے مہمانوں کے دسترخوان کے لیے ہمارے گھر سے رزق کا ایک حصہ قبول کیا ہے. اور جو اللہ کے مہمانوں کی مہمانی کرے گا اللہ اسے کیسا نوازے گا. خدا کی قسم اس کی نسلیں کھائیں گی، اس کی نسلیں کھائیں گی. اللہ کے مہمانوں کی مہمانی کرو گے اللہ تمہاری نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں ماریں گے. اور اللہ کے مہمانوں کو حقارت سے دیکھو گے، یہ سوچو گے کہ ہم انہیں کھلاتے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کسی کو کھلاتے ہو؟ اللہ کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، تمہاری نسلوں کو بھی کھلاتا ہے، اس پوری دنیا کو کھلاتا ہے، سمندر کی مخلوقات کو کھلاتا ہے، ہواؤں میں پرندوں کو کھلاتا ہے، اپنے مہمانوں کو تو وہ خود کھلاتا ہے. اگر وہاں ہمارا رزق چلا گیا، ہم نے ان کی کوئی خدمت کر دی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا. اللہ کا رحم ہے ہم پر. اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی جائے، اپنے گھر والوں کو یہ عادت ڈالی جائے، کہہ دیا جائے کہ گھر کے دسترخوان سے پہلے علاقے کے جامعہ اور مدرسے میں افطار جانا چاہیے. کھانا بھجوائیں، افطار بھجوائیں، خود جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. ایک ٹرے بچوں کو پکڑائیں، ایک خود پکڑیں. بعض اوقات بچے کو ٹرے پکڑا کر اس کے ساتھ چلیں، راستے میں اسے بتائیں کہ یہ طلبہ ہیں، یہ علماء ہیں، یہ مہمان ہیں، یہ ہمارے محلے میں آئی ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے. جب ہم یہاں پر گانے سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، جب ہم گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم مادی دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ صبح فجر سے لے کے رات تک پورا دن رات ہمارے محلے میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے ہمارا محلہ بچا ہوا ہے. یہ بات اپنے بچوں کو سکھائی جائے. یہ بچے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے ان کے لیے افطار لے کر آئیں تاکہ ہماری نسلوں کو علماء اور طلباء کا اکرام پتہ چلے، وہ ساری عمر ان کی خدمت کریں. اللہ سبحانہ و تقدس ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ باتیں جو بغیر کہے سمجھنے کی تھیں ہم پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے. اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے سمجھیں، یہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہمارا رمضان قیمتی ہو جائے، قرآن سے ہمارا رشتہ جڑ جائے اور نمازیں ہماری اچھی ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں اور عملی طور پر نمونہ بن کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsulquran.com رمضان أشجانا